اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اسی دوران دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت کرے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد دجال شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں پر پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ اسی دوران نماز فجر کا وقت ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور نماز فجر کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اسی دوران ایک آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رساں آن پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے حصے میں سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کی بوندیں گریں گے، یعنی اس طرح ظاہر ہوگا کہ آپ ابھی غسل فرما کر تشریف لائے ہیں۔ دمشق کے اسی مقام پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت کرائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی اقامت کہی گئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور اس دنیا سے خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پس اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا اور اسلام کے علاوہ دنیا پر کوئی مذہب نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ امن کا دورہ ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائیں بیلوں کے ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں جنگ عظیم کے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ سے دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ تیسرے سال دوران قحط ہی دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور یہ گدھے جیسی سواری پر سوار ہوگا اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جسے ہر ایمان والا پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن کافر اور مشرک لوگ اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے یہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو لوگ دجال پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے یہ اسے جہنم میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ دجال لوگوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ پیارے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور دجال کے گروہ کے درمیان زبردست مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہوگی کہ جس بھی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا وہ وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ اس مقابلے کے اندر دجال کے گروہ کو زبردست شکست ملے گی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے بچنے کے لیے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، اور بیت المقدس کے قریب مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان دجال کے لشکر کو قتل کر دیں گے اور کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے گا۔ یار دوستو، زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ اس فتنے کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے اور ان کی اصلاح فرمانے میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت کفار کے لیے سوائے قبول اسلام کے کوئی دوسرا راستہ نہ ہوگا، یا تو